ایک اور مسئلہ جو موجودہ عہد ہی کا پیدا کردہ ہے اور اسی دور کے اندر سامنے آتا ہے وہ مرسی کلنگ کا ہے. یعنی کچھ مریضوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ لائف سپورٹنگ جو انسٹرومنٹس ہیں، میڈیکل ایکوپمنٹ ہے، ان پہ ہوتے ہیں اور وہ خود یہ اعلان کر دیں اور کہہ دیں کہ جی ہمیں اگر آپ اس اذیت سے نہیں گزارنا چاہتے تو ہمارا آپ خاتمہ کر دیں. تو دینی لحاظ سے یہ مرسی کلنگ جو ہے اس کی حدود و شرائط کیا ہوں گے؟ نہیں، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. یہ زندگی اور موت کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی اس کا فیصلہ کرے گا. ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ علاج اگر ہے تو کریں گے. یہ لائف سپورٹ کی جتنی چیزیں ہیں وہ آپ کی ثوابدید پر، اب جب چاہیں ہٹا دیں جب چاہیں رکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ علاج کر رہے ہوتے ہیں، آپ مصنوعی طور پر زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہ کوئی اخلاقی ذمہ داری ہے میرے خیال میں. اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے. جب تک علاج ہے وہ لازماً کرنا چاہیے، اور ہمارا کام علاج کرنا ہے. زندگی موت کے فیصلے کرنا یہ اللہ کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی اذیت کو جب چاہیں گے ختم کر دیں گے. اس میں ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. یہ دنیا اسی امتحان کے لیے بنی ہے. اس میں ہم اپنی طرف سے جسارت نہیں کر سکتے کہ اللہ کی جگہ پر چلے جائیں. ٹھیک. تو اس میں غالب صاحب اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کی فیملی ممبرز نے اس کو اسپتال میں داخل کیا ہوا ہے اور وہ اس طرح کی سپورٹ، لائف سپورٹ یا کسی اس طرح کے ایکوپمنٹ پر ہے، اور ظاہری بات ہے آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے میڈیکل ایکوپمنٹ اور اس کے اخراجات بھی بہت ہوتے ہیں، تو کیا فیملی کو یہ ڈیسائیڈ کرنے کا حق ہے اپنے کسی باپ، اپنے کسی بچے کے بارے میں کہ اب ہم یہ ایکوپمنٹ جو ہے اس سے ہٹا سکتے ہیں؟ یہ ہر شخص کا حق ہے، کیونکہ یہ اصل میں علاج نہیں ہے. بس ڈاکٹروں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ جب وہ محسوس کریں کہ ان کے پاس کسی مرض کا علاج نہیں ہے تو معاملے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. خاندان کے لوگوں کا بھی یہی کام ہے. ہر شخص کو اپنے بارے میں بھی یہ وصیت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس طرح کی چیزیں بہت اذیت کا باعث بن جاتی ہیں. جانتے ہوتے ہیں ہم کہ یہ کوئی علاج نہیں ہے، بس ایک معاملے کو باقی رکھا جا رہا ہے. تو میرے نزدیک باقی رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، علاج کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور آگے بڑھ کر کسی کو موت سے ہمکنار کر دینا یہ بھی میرا یا آپ کا کام نہیں، یہ اللہ ہی کا کام ہے. مرسی کلنگ کے حوالے سے کہ لوگ تکلیف سے نجات کے لیے اگر ان کی جان لینے کا معاملہ پیش آئے، ایک کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا کوئی مریض اگر خود یہ کہہ دے کہ میں کینسر کا علاج نہیں کروانا چاہتا اور وہ قابل علاج ہے، تو کیا اس کا یہ اقدام کیا خودکشی کے مترادف ہوگا؟ یہ ڈاکٹرز اس کو قائل کر سکتے ہیں دینی لحاظ سے کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو؟ جو بھی آپ کا عزیز ہے، آپ کا قریبی ہے یا آپ کا مریض ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، طبیب ہیں، تو اچھی بات کا قائل تو کرنا چاہیے. لیکن یہ فیصلہ تو بہرحال ہر انسان کو کرنا ہے. یعنی علاج کرانے کے فیصلے پر مجبور تو نہیں کیا جا سکتا کسی آدمی کو. ہم نصیحت ہی کریں گے اس کو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے تو علاج کراؤ اپنا. لیکن علاج کے بارے میں میرا یا آپ کا اطمینان نہیں ہے، کسی طبیب پر اطمینان نہیں ہے، کسی طریقے علاج کو میں اپنے لیے موضوع نہیں سمجھتا، تو یہ اختیار انسان سے کیسے چھینا جا سکتا ہے؟ یہ فیصلہ تو بہرحال اس شخصی کو کرنا ہے. اللہ یہ کہ وہ جو مرض ہے وہ متعدی نہ ہو، چونکہ وائرس کے معاملے میں تو ہم کہتے ہیں نا حکومت پابند کرتی ہے. وہاں تو ایک نوعیت ہی بڑی اور ہے نا. وہاں تو نوعیت یہ ہے کہ آپ سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچے. دیکھیے سگریٹ ہے مثال کے طور پر یا اس طرح، تو ہر آدمی جو ہے پوچھا جائے گا تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نشہ ہے، حرام تو نہیں قرار دے سکتے. لیکن اگر یہ دوسروں کے لیے آزار کا باعث بنتا ہے یا تکلیف کا باعث بن جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے حرمت کا فتویٰ دیں گے ہم. وہ حرمت کا فتویٰ اصل میں کس چیز پر ہے؟ اس چیز پر ہے کہ یہ چیز اگر آپ اختیار کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں اور آپ کے اس عمل کے نتیجے میں کسی دوسرے کے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچتا ہے یا اس کی کوئی اور مرض اس میں پیدا ہوتا ہے، تو یہ دوسرے کے لیے آزار کا باعث ہے. دوسروں کو آزار دینا یہ بڑا گناہ ہے، اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے. اس طرح اگر بچے کے بارے میں والدین نے فیصلہ کیا علاج نہیں کرانا اور ریاست کو یہ لگتا ہے یا قانون کو یہ لگتا ہے کہ اس کا علاج ہونا چاہیے، تو یہاں پر آپ انٹرفیئر کر سکتے ہیں ماں باپ کے فیصلے؟ یہاں پر دو چیزیں پھر اکٹھی ہو گئیں. یعنی بات یہ ہے کہ ماں باپ ہیں جن کا وہ بچہ ہے اور معاشرے کا بھی ہے، تو یہاں پر نوعیت الگ ہو جاتی ہے. لیکن اپنی ذات کے بارے میں تو بہرحال فرد کا فیصلہ یہ آخری فیصلہ ہے. ٹھیک. ہم سے پچھلے دنوں آسٹریلیا میں یہ کیس بھی سامنے آیا کہ آپ کے کچھ دینی تصورات ہیں جس کی بنیاد پر آپ خورنوش کے معاملے میں کچھ حساسیتیں رکھتے ہیں، آپ سبزی خور ہیں، لیکن عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک بچے کو اگر آپ پروٹین نہیں پہنچاتے جتنا اس کو ملنا چاہیے تو پھر اس معاملے میں آپ کے مذہبی نظریات آپ اس بچے پہ منتقل کر رہے ہیں، اس سے اس کی ایک تلفی ہو رہی ہے، لہٰذا اس کو پروٹین ملنا چاہیے. جب بڑا ہو تو اپنے شعور سے فیصلہ کر لے. یہ فیصلہ ٹھیک؟ ہاں، لیکن پروٹین تو صرف گوشت میں نہیں ہوتا، اور بھی بڑی صورتیں ہیں اس کی. تو اس میں بھی مداخلت کرتے ہیں لوگوں کے ذاتی معاملات، ان کے عقائد، ان کے نظریات میں مداخلت
اس کے لیے بہت حساس ہونا چاہیے. یعنی اس کی اصل میں بنا پڑ جائے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ معاملہ کہاں تک جائے گا. اگر وہی صورتحال ہو کہ طبی طور پر معلوم ہو گیا کہ فلاں چیز زندگی کے لیے یا انسان کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے اور اب کوئی ماں باپ نہیں دے رہے، تو پھر ریاست کو مداخلت کا حق حاصل ہو جاتا ہے. ریاست کا مطلب ہے معاشرہ، مداخلت کا حق حاصل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ہم سب